إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل رجب و مسائل۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ اس دن سے جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی مضبوط دین ہے، سیدھا صاف ستھرا دین ہے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا ہے، باقی 3 مہینے وہ متواتر ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔
ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمہ قسم کی جنگ کرنا حرام قرار دے دیا۔ رجب کا مہینہ یہ شعبان سے پہلے آتا ہے، جس میں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ترجیب سے ہے، بمعنی تعظیم، یعنی اس کی تعظیم و حرمت کی بنا پر اس کو رجب کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایک روایت بھی موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا بعض صحابہ سے مروی ہے، لیکن اس روایت میں زیاد نامی راوی یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور روایتیں بنایا کرتا تھا کہ لما سمیا رجب، کہ رجب کے مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ قال لأنه يترجب فيه خیر کثیر لشعبان و رمضان، کہ اس میں بہت زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں شعبان اور رمضان کے لیے، تو اس لیے اس کو رجب کہا گیا۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ سوائے اس کے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت کسی بھی قسم کی ثابت نہیں۔ جو کچھ بھی اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ تمام تر روایات ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، موضوع ہیں۔ اور اس مہینے میں باقاعدہ طور پر کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں دین کے حوالے سے نیکی قرار دے کر کے، جس کا دین اسلام کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ان میں سے ایک امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کنڈے کیے جاتے ہیں۔ یہ کنڈوں کی کہانی لکھنؤ کا ایک شاعر امیر مینائی، اس نے 16 صفحات پر مشتمل رسالہ میں لکھی، جبکہ اس کا کوئی ثبوت اور وجود نہیں، نہ سنی کتب میں نہ شیعہ کتب۔ لکڑہارے کا واقعہ قصہ بیان کر دیا۔ ہم انتہائی اختصار کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ جی ایک لکڑہارا وہ 12 سال تک بہت زیادہ محنت اور مشقت کرتا رہا، اور اس کی بیوی ایک وزیر کے گھر میں نوکرانی تھی کہ ایک دن وہ کام کاج کر کے وزیر کے گھر سے باہر نکلی تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے گزرے، تو انہوں نے کہا کہ جو میرے نام کے کنڈے کرے گا، حلوہ پوڑی پکائے گا اور کورے کنڈوں میں یہ نظر اور نیاز دے گا، بہت زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ اس عورت نے یہ کنڈے کیے، جس کے نتیجہ میں اس کا شوہر 12 سال بعد جو کسی جگہ محنت مزدوری کر رہا تھا، کثیر مال و دولت لے کر کے واپس لوٹا۔ انہوں نے وزیر کے گھر کے سامنے، محل کے سامنے اپنا محل تعمیر کرنا شروع کر دیا۔
وزیر کی بیوی کو پتہ چلا، اس نے معلوم کیا یہ محل کس کا تیار ہو رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ آپ کی نوکرانی جو گھر میں کام کاج کرتی تھی، برتن صاف کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، اس کا محل تیار ہو رہا ہے۔ معلوم کروایا تو اس نے یہ کہانی سنائی کوڑے کرنے کی، اس نے اس کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کسی وجہ سے اس وزیر پر ناراض ہو گیا اور اس نے اس کو معزول کر دیا اور جلا وطن ہونے کا حکم دیا۔ یہ میاں بیوی جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی خربوزے فروخت کر رہا ہے۔ ایک خربوزہ اس سے خرید لیا اور کپڑے میں باندھ لیا کہ راستے میں ضرورت پیش آئے گی تو اس کو کھا لیں۔ بادشاہ کا بیٹا شکار کے لیے نکلا، واپس نہ آیا۔ لوگوں نے بادشاہ کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر نے ہی تیرے بیٹے کو قتل کروا دیا۔ بادشاہ نے اپنے کارندے بھیجے، لاؤ لشکر کو بھیجا کہ تلاش کرو وزیر کو۔ ان کو تلاش کر کے جب پکڑا گیا، پوچھا بادشاہ کے بیٹے کے متعلق، تو اس نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ جو ان کے پاس وہ کپڑے میں خربوزہ بندھا ہوا تھا، جب انہوں نے وہ کھولا تو اس میں شہزادے کا سر تھا جو خون سے تربتر تھا۔ بادشاہ کے پاس لائے، بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، اس کا فیصلہ کرتے۔ جب جیل میں ڈالا گیا تو وہ میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے امام جعفر صادق کے کنڈوں کا مذاق اڑایا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی۔ تو نیت کی کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور کنڈے باقاعدگی کے ساتھ کیا کریں گے، نظر مان لی۔ اگلے دن ہی شام کو بادشاہ کا بیٹا صحیح سلامت گھر میں واپس لوٹا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی اس طریقے سے یہ معاملہ پیش آیا، ہم نے مذاق اڑایا تھا اور اس کے بعد ہم نے نظر مان لی، تو ہمارے لیے یہ نجات اور چھٹکارے کا کنڈے کرنا باعث بن گئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے سرکاری طور پر یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس کی مختصر کہانی ہے جو لکڑہارے کی طرف منسوب ہے، نہ کوئی اس کا سر نہ پاؤں۔ مفتی عنایت اللہ اس کے متعلق مولوی محمد اسحاق جعلوی بیان کرتا ہے کہ اس سے میری ملاقات ہے۔ یہ بر صغیر کے شیعہ کے جو نواب تھے ان کا مفتی تھا۔ کہتے ہیں کہ عین موقع پر جب یہ کنڈے بھی ہو رہے تھے اور کہانی بھی سنائی جا رہی تھی، نواب نے پوچھا بتاؤ ان کنڈوں کی کوئی حقیقت ہے؟ اس نے سوچا کہ اگر حقیقت بتا دوں تو نوکری جاتی ہے، اور اگر حقیقت نہیں بتاتا تو پل صراط پر روک لیا جاؤں گا۔ اس نے جرت کر کے کہہ دیا کہ یہ کنڈوں کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اس کا ثبوت اور وجود نہیں ہے، لہذا اسے اسی وقت نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کے ایک بوڑھے نے کہا کہ تم بڑے بے شرم لوگ ہو، اس نے سچ بات بتائی ہے، تم نے اس بات کو ماننے کی بجائے اسے نوکری سے فارغ کر دیا۔ اس کے یہ عار دلانے کی بنا پر مفتی کو واپس لایا گیا، تنخواہ اس کی ڈبل کر دی گئی، اور انہوں نے یہ بات مان لی، تسلیم کر لی کہ واقعتاً اس کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں۔ امام جعفر صادق کی طرف اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کتب میں بالاتفاق امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش یہ نہیں ہے۔
کہ وہ رجب میں پیدا ہوئے یا 22 رجب ان کی تاریخ پیدائش، بلکہ 17 ربیع الاول سن 83 میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور 15 شوال 148 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو لہذا یہ چیزیں جو خانہ ساز ہے، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج سے 100 سال پہلے، اس وقت ہم 1446 ہجری سے گزر رہے، 1346 ہجری میں پورا 100 سال ہو گیا۔ علماء لکھنؤ نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام کرنا ناجائز ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اور یہ فتویٰ دینے والے حنفی علماء ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بہت ساری چیزیں معاشرے میں ایسی بے سروپا پھیل جاتی ہیں جن کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں ہوتا، اور لوگ ان چیزوں کو بڑے ہی اہتمام سے بجا لاتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے یہ بات سوشل میڈیا پر بھی دیکھی ہوگی، اور عمومی طور پر جو دعاؤں کی کتابیں ہیں ان میں یہ دعا لکھی ہوئی پائی جاتی ہے۔ مسند احمد، شعب الایمان بہقی، عمل اليوم واللیلہ ابن السنی اور معجم الاوسط طبرانی کے حوالے سے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ اس روایت میں زائدہ بن ابی رقاد راوی، اس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث، اس کی حدیث کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، سخت ضعیف روایت ہے، یہ دعا آپ نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بسند صحیح ثابت ہے۔ اس کو ذہن نشین کر لیں، جو شخص بھی آپ کے سامنے یہ روایت بیان کرے آپ اس کو بتائیں کہ یہ روایت قابل عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت جو کہ معجم الکبیر، معجم الاوسط طبرانی اور اخبار اصفہان اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے، اور سلسلہ مجاہیل ہے، سند میں سب مجہول راوی ہیں، ان راویوں کے متعلق کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ من صام 3 ایام من کل شہر حرام، جس شخص نے ہر حرمت والے مہینے کے 3 روزے رکھے، الخمیس والجمعہ والسبت، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، کوتب لہو عبادت 700 سنہ، اس کے لیے 700 سال کی عبادت لکھ دی جائے گی۔ تو یہ روایت جس میں مجاہیل ہیں، سلسلہ مجاہیل ہے، یہ روایت بھی کسی اعتبار سے قابل قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو اسماعیل الہروی سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ اس مہینے میں روزہ، قیام وغیرہ اعمال کی کوئی صحیح روایت نہیں۔ اس بات کو بطور خاص حافظ بن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تبیین العجب، جو کہ رجب کی فضیلت کے بارے میں روایات لکھی گئی ہیں، مذکور ہیں، اس میں یہ بات ذکر کی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس مہینے میں بطور خاص روزے رکھنا اور راتوں کا قیام کرنا، عبادت کرنا، یہ سارے کام کرنا، یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ان کو سنت سمجھتا ہے تو وہ شخص یہ بات جان لے کہ یہ بدعت ہے،
اور بدعت کی سنگینی سے تو آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہر خطبہ میں آپ ہمیشہ یہ بات سنتے رہتے ہیں، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سب سے بدترین اعمال دین میں نئی ایجادات ہے، اور ہر دین میں نیا نکالا ہوا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت یہ بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، لوگ پوسٹیں بھیج کر کے معلوم کرتے ہیں کہ کیا یہ روایت صحیح ہے۔ امام ابن الجوزی نے اس روایت کو اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا۔ موضوعات کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو جھوٹی روایات، من گھڑت روایات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بنا کر کے منسوب کی گئی ہیں، ان روایات کو امام صاحب نے اس کتاب میں جمع کیا، نام ہی اس کا موضوعات۔ تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں بات مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، رجب شہر اللہ وشعبان شہری اور رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ابن جہدم راوی کذاب ہے، اس نے یہ روایت بنائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے۔ اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم الحرام، اللہ کا مہینہ محرم الحرام ہے، کسی اور مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار نہیں دیا گیا، تو لہذا یہ اس صحیح روایت کے بھی خلاف ہے جو یہ بات بیان کی جا رہی، جھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ صحیح حدیث کے بھی یہ خلاف بات ہے۔ اس مہینے میں کچھ اور بھی لوگ کام کرتے ہیں، جس میں سے ایک کام بطور خاص صلاۃ الرغائب، یہ پہلے جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھی جاتی ہے۔ صوفیہ حضرات بطور خاص اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اس روایت کو امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کو پیران پیر غوث دستگیر کہا جاتا ہے، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میں موجود ہے۔ یہ روایت بھی جھوٹی اور من گھڑت ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نماز ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اسی مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ معراج کے متعلق بہت کچھ بیان ہوتا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی نہیں ہے، منقول نہیں ہے کہ آپ کو معراج رجب میں کروائی گئی۔ اختلاف ہے مورخین کا، اہل علم کا، کوئی رمضان میں کہتے ہیں، کوئی ربیع الاول میں بیان کرتے ہیں، کوئی رجب میں بیان کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مورخین کا یہ موقف ہے کہ رجب کے مہینہ میں معراج کروائی گئی، لیکن 27 رجب کے متعلق جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کا بھی کوئی ثبوت اور وجود نہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کے اقوال ہیں۔ رجب کے مہینہ میں بطور خاص زکوٰۃ دینے کا اہتمام، اس کو مشہور کرنے والے لوگ وہ کون ہیں؟ وہ یہ مانگنے والے، بکاری، بھیک مانگنے والے،
جی زکات کا مہینہ ہے، زکات مانگتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ رجب زکات کا مہینہ ہے۔ امام ابن رجب نے اپنی کتاب اللطائف میں یہ بات ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور کوئی رجب کا مہینہ زکات کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کون لوگ ان باتوں کو مشہور کرتے ہیں؟ کس طریقے سے لوگوں میں یہ چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں؟ مختلف قومی اخبارات، ان کے میگزین، ان میں یہ مضامین شائع ہوتے ہیں جن میں یہ جھوٹی روایات کی بھرمار ہوتی ہے، اور یہ تمام جھوٹی روایات لکھ کر کے مولوی حضرات جو اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں، کہلواتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، وہ ایسی جھوٹی روایات لکھ لکھ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ تو بہت زیادہ فضیلت کا مہینہ، اس مہینے میں یہ عبادات کرنی چاہیے، کثرت سے نوافل پڑھنے چاہیے، روزے رکھنے چاہیے۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ امت مسلمہ معراج تو مناتی ہے، 27 رجب کو اس کا اہتمام تو کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں عطا کی ان میں سے بطور خاص 5 وقتہ نماز فرض کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی احکامات بھی تو زمین پر ہی نازل کیے، جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعہ سے یہ احکامات نازل کیے گئے، قرآن مجید کی صورت میں یا وحی خفی کی صورت میں آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کو بتایا گیا، لیکن نماز کے معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت کی سیر کروائی گئی، جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ یہ ساری باتیں مسلم ہیں، طے شدہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرنا، امام الانبیاء کا لقب آپ کو ملا اس بنا پر، لیکن جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اہتمام کے ساتھ امت مسلمہ پر فرض کی، تو فرض تو 50 ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ کے ساتھ بار بار آپ نے جا کر کے اللہ رب العزت کے حضور درخواست کی، نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، دن اور رات میں پڑھو گے 5، ثواب کتنا ملے گا؟ یہ 5 نمازیں پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے۔ اور آپ دیکھنا 27 رجب کو جو ماشاءاللہ مسجد میں سال بھر داخل ہی نہیں ہوتے، کسی نماز میں نظر ہی نہیں آتے، کسی نماز کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اس رات بطور خاص وہ نوافل پڑھ رہے ہوں گے، دن کا روزہ رکھ رہے ہوں گے، جو فرضی نمازوں کے تارک ہیں، روزہ خور ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ کیوں؟ شیطان ہمیشہ ان کاموں پر مشاہدہ کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، شاباش دیتا ہے کہ کرو بچوں یہ کام، یہی کام تو کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ کام کرنے سے ان کو نیکی نہیں ملے گی، بلکہ جو ان کی نیکیاں ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گی، اللہ کے یہ مجرم بن جائیں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ بدعات کو سب سے بڑا گناہ، سب سے برا کام اس لیے قرار دیا گیا کہ انسان ان کاموں کو جو دین نہیں ہے دین سمجھتا ہے، ان کاموں کو جو نیکی نہیں ہے نیکی سمجھ کر کے سر انجام دیتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام انتہائی ناپسند ہیں، اپنی طرف سے دین ایجاد کرنا، اپنی طرف سے احکامات بنا لینا،
اس کو فرض سمجھ لینا، نیکی سمجھ لینا، ثواب سمجھ لینا اور اس کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا، فرمایا کہ وہ مردود ہے، مسترد ہے، ریجیکٹڈ ہے، وہ قطعاً ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور ہمارے دین میں قابل قبول نہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں موجود نہیں ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ یارو وہ لوگ جن کے متعلق قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی سچے ہیں، یہ اللہ کی پارٹی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ بھی اگر کوئی ایسا کام کتاب اللہ اور سنت رسول سے آگے بڑھ کر کے کرتے ہیں، وہ بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پایا ہے ثبوت کو نہیں پہنچ سکتا، وہ کام بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، وہ بھی نیکی نہیں بن سکتا۔ یہ حدیث آپ نے بیشتر دفعہ اہل علم سے سنی اور سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صحابہ یا بعض صحابہ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات اور دن کے اعمال کے متعلق سوال کیا۔ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، آپ بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتائیں۔ ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں کبھی رات کو آرام نہیں کروں گا، ہمیشہ قیام ہی کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نہ شادی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ جھنجھٹ ہوگا، بس اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہیں گے۔ ان کی نیت پر کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ اتنے پاک باز لوگ، اتنی عظیم، عالی شان، عمدہ، بہترین نیت اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ، واپس بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ انی عالمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کر رکھی ہیں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ وہ ایسی حدیث، ایسے الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ قیامت تک کے لیے اصول، قانون اور ضابطہ بن گیا۔ اس کو سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اصول، قانون اور ضابطہ رسول اللہ نے بیان کیا، جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑ لیا اس نے مجھ سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا۔ یہ ان لوگوں کو بات کہی جا رہی ہے جن کی نیت صاف ہے، جن کی نیت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے تجاوز کریں، اپنی من مرضی سے آگے بڑھیں اور زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، چہ جائے کہ وہ کام جن کا کوئی ثبوت اور وجود ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قابل غور بات ہے کہ جو چیزیں دین نہیں ہیں ان کو دین سمجھ کر کے اپنایا گیا، اختیار کیا گیا، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
اور جو دین ہے، اسلام کا رکن ہے نماز، اور رات اور دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ اہل علم کے درمیان یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جو شخص تارک صلاۃ ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ ایک گروہ یہ بات کہتا ہے کہ جو شخص تارک صلاۃ ہے وہ کفر دون کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ سوچیں، کوئی دنیا کا مسلمان شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بارے میں مسلمانوں کی 2 رائے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنا۔ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کے بارے میں مسلمانوں کی 2 رائے ہوں، ایک رائے یہ ہو کہ مسلمان ہے، ایک رائے ہو یہ مسلمان نہیں ہے، یا اس کو یوں سمجھیں کہ لوگوں کے خیال میں وہ تذبذب کا شکار ہوں، وہ متشکک ہوں، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ بھی پتہ نہیں یہ مسلم ہے یا مسلم نہیں ہے، یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ کوئی کلمہ گو، کوئی اسلام کا دعوے دار، شہادتین کا اقرار کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ رائے پائی جائے۔ کیوں جی؟ سوچ سکتا ہے؟ وہ نماز تو پڑھتے نہیں، اس کا تو اہتمام کرتے نہیں، اس کی تو پابندی نہیں کرتے۔ جو نماز نفلی طور پر پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے، بدعت ہے، دین میں نہیں ایجاد ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ کس قدر عجیب معاملہ ہے، کس قدر بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان نے کس طریقے سے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تبیین العجب اس کے صفحہ 119 پر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ 27ویں رجب کو معراج یا 27 رجب کو نبوت ملی۔ جو اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے وقت دعا کرتے ہیں، ان کے متعلق جو بات بیان کی جاتی ہے کہ 10 برس کے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور اس بات کی تائید ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں بھی کی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن فتاوی رضویہ میں یہ بات مذکور ہے۔ اس کو ثواب اور نیکی سمجھ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے، سمجھ دے۔ اور دلچسپ بات کہ جن کاموں کو نیکی سمجھتے ہیں اس میں جو خرافات، جو منکرات، جو فواحش، جو عریانی، فحاشی، بے حیائی، بے پردگی، وہ تو کسی کے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو ان کاموں کو، بدعات کو نیکی سمجھ کر کے اپناتے ہیں، وہ بھی اس موقع پر اس عریانی، فحاشی، بے حیائی کو گناہ قرار دیتے ہیں۔ مثلا آپ کو معلوم ہوگا اچھی طرح سے، 2-3 سال پہلے ملتان میں ایک عورت کو روح کے نام سے خوبصورت بنا کر کے، کپڑے پہنا کر کے، دلہن کی طرح سجا کر کے سر عام بٹھا دیا گیا۔ لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کس موقع پر؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے، میلاد منایا جا رہا ہے۔ اس پر مفتی منیب الرحمان، جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کے چوٹی کے علماء میں شمار ہوتے، رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے، وہ بھی سٹ پٹا اٹھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا نیکی کا کام ہے جو تم کر رہے ہو؟ یہ تو ریانی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح سے دیگر مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ کام تو گناہ ہے، عورتوں کی نمائش کرنا۔ اب 13 رجب کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ آپ نے دیکھی ہوگی، یہ فیس بک پر یہ تصویر وائرل ہو چکی ہے۔
ان کی سالگرہ کا کیک کاٹ کر کے کچھ عورتیں زیب و زینت کر کے خوبصورت ترین لباس پہن کر کے ناچ رہی ہیں. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا کون سا انداز ہے؟ مجھے بتائیں. کوئی غیرت مند مسلمان اس کو قبول کرے گا؟ اس کو برداشت کرے گا؟ کوئی اس کی تائید کر سکتا ہے کہ یہ کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا انداز ہے؟ کیا اہل بیت پردہ کرتے تھے؟ پردہ کرواتے تھے؟ اور سب سے زیادہ جس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کی بیویوں کے ساتھ یا ان کی عورتوں کے ساتھ ظالموں نے جو سلوک کیا کربلا میں کہ جی ان کو ننگے سر وہاں سے دمشق میں لے جایا گیا، اس بات کو بطور خاص بیان کیا جاتا ہے اور یہ ظلم بیان کیا جاتا ہے. وہ لوگ ہی بتا دیں کہ کیا یہ اس طریقے سے عورتوں کا ناچنا، یہ سب کچھ کرنا یہ ٹھیک ہے؟ ان کے مذہب میں بھی، ان کے نزدیک بھی یہ کام نیکی کا نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی یہ درست نہیں ہے. کوئی ان کا عالم اور مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ کرنے کرانے والے کون لوگ؟ جب آپ راستے کھولیں گے تو پھر لوگ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اپنی من مرضی سے عمل کریں گے اور اسے دین سمجھ کر کے اپنائیں گے اور بیان کریں گے. اللہ اکبر. شریعت نے تو یہاں تک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ عورت گھر سے باہر بازار میں چلتے ہوئے باپردہ ہو، باپردہ عورت ہو، لیکن وہ زور سے اپنا پاؤں زمین پر نہ مارے، اپنی ایڑی زور سے زمین پر نہ مارے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کی پازیب کی چھنکار لوگوں کو سنائی. اس کا بھی پردہ کہ اس کی چھپی ہوئی زیب و زینت ظاہر نہ ہو جائے. قرآن تو یہ کہے، اور یہاں بے پردہ ہو کر کے ناچتی پھریں. آپ بتائیں کہ کس دین کی بات ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو لوگ اپنائے ہوئے ہیں؟ یہ نیکی ہے؟ یہ ثواب ہے؟ یہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے؟ یا ان کے نام پر ان کی طرف یہ جھوٹی باتیں منسوب کر کے دین اسلام کا غلط تصور اور تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائی اور دوستو، آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین اسلام کیسا دین ہے. سنن ابن ماجہ میں، کتاب السنہ ابن ابی عاصم میں صحیح اسانید کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها و نہارها سواء. میں تم کو ایسے واضح، صاف، شفاف، روشن دین پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کے برابر ہے. بتائیں اس دین میں کوئی اشکال ہو سکتا ہے؟ کوئی ابہام ہو سکتا ہے اس کے سمجھنے میں، جانچنے میں، پرکھنے میں؟ اور میرے بھائیو، ایسا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ آخرت میں خسارہ پانے والے لوگوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہا ہے. الْيَوْمَ لَكُمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا. یہ ایسا واضح، صاف، شفاف، روشن دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر کے شرح السنہ بغوی اور کتاب الرسالہ امام شافعی میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نے تمہیں کر کے نہ دکھا دیا، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس سے میں نے تمہیں منع نہ کر دیا.
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما قسم کی نیکیوں کے متعلق عمل کر کے بتا گئے، خبر دے گئے، سمجھا دیا کہ یہ دین ہے اور بتا دیا کہ یہ دین نہیں ہے، اس کو اگر کوئی شخص دین سمجھتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کس کے راستے پر ہے؟ وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی۔ تمام مفسرین کے نزدیک ما انزل سے مراد جو اتارا گیا وہ کتاب و سنت ہے، اور سب کے نزدیک بالاتفاق من دونہ اولیاء سے مراد بدعات ہیں، آراء ہیں، اہواء ہیں، خواہشات ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چیزیں دین نہیں بن سکتی۔ آراء، اہواء، خواہشات، بدعات، یہ دین نہیں ہے۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بدعات سے، خرافات سے، بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے، منکرات سے، فواحش سے، بدعات سے، ہما قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کا متبع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔